امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ ہوا۔ وقت طے ہوا کہ فلاں ٹائم پر آپس میں مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہان کے اندر بھی نشانیاں ہیں قدرت کو سمجھنے کی، لیکن دیکھو تو صحیح۔ تو امام صاحب کا مناظرہ طے ہوا، فلاں ٹائم پر مناظرہ ہوگا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ امام صاحب ذرا لیٹ سے آئے تو وہ بڑا گرجنے لگا، دیکھو مسلمانوں کا امام بھاگ گیا اور نہیں آیا اور ڈر گیا، ہم حق پر ہیں کہ کوئی دنیا کو چلانے والا نہیں ہے، خود ہی نظام چل رہا ہے۔ تو اس نے ان کو بولا کہ امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، تو اس نے وہی حملہ کر دیا، کہاں تھے ابھی تک؟ امام صاحب نے فرمایا پہلے میرا حال حوال سنو تو صحیح، مقابلہ یعنی اس طرح سے تیز تند باتیں نہ کر۔ تو امام صاحب نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ میرا گھر اس نہر سے اس طرف ہے، دریا کے اس طرف ہے، آ رہا تھا کشتی مشتی، کوئی سواری نہیں تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود ایک درخت ٹوٹ گیا، اس کے پھٹے بننے لگے اور کشتی بن گئی، خود بخود، کوئی بنا نہیں رہا تھا، کوئی کارپینٹر کوئی نہیں، اس طرح کا بڑا ہی نہیں تھا، خود بخود بن گیا، کیل اس میں ٹھونک دیے گئے، اور وہ خود بغیر کسی ملاح کے چلانے والے کے میرے پاس کشتی آ گئی، میں چڑھ کر کے بیٹھا اور یہاں آیا، اس میں دیر ہو گئی۔ تو وہ دہریا کہنے لگا کہ ارے اتنا بڑا جھوٹ۔ بولا کیوں، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ بولا بغیر بنانے والے کی کشتی کیسے بنے گی، بغیر ملاح کے چلانے والے کی کشتی کیسے چلے گی، اتنا بڑا جھوٹ۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ عقل کے اندھے، اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، تو اتنی کائنات بغیر بنانے والے چلانے والے کے سوا کیسے چل سکتی ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا، کہتا ہے کہ بتاؤ بھلا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ فرمایا ہر جگہ پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پر میں ہوں، یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں، وہاں ہوں تو یہاں نہیں ہوں؟ تو امام صاحب نے فرمایا تجھے پتہ ہے مکھن کہاں سے آتا ہے؟ بولا ہاں دودھ سے آتا ہے۔ بولا دودھ کے پیالے میں بتاؤ کہاں ہے مکھن؟ بولا وہ تو اسی ذرے ذرے میں ملا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ بھی کائنات کے ذرے ذرے میں ملا ہوا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے، چہرہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہر طرف ہے۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں، یہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا یہ جو دیا جلتا ہے، جو بتی روشن ہوتی ہے، اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ ہر طرف روشن کرتی ہے۔ جب مخلوق کی چیزیں اس طرح کا کام کر سکتی ہیں تو وہ تو خالق کائنات ہیں۔ ابھی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہی ہکا بکا لاجواب۔ پھر کہتا ہے کہ بھلا اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو ذہن دیا تھا، عقل دی تھی، اتنا کمال کا حافظ، یعنی اس طرح کی صلاحیتیں دی تھیں، سارا کچھ اس کو عقل کے حساب سے سمجھانا تھا، کیونکہ یہ دہریہ قسم کے لوگ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، قرآن کی دلیل کیا دیں گے؟ ہمارے استاد تھے مفتی حبیب اللہ رحمہ اللہ، جس کے پاس ہم نے مفتی کا تخصص کا کورس کیا، تو وہ فرماتے تھے ہمیشہ سوال کو دیکھا کرو کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ اگر مسلمان ہے، عام آدمی ہے، تو اس کو کوئی بھی فتویٰ کی کتاب دکھا دو، بھائی اس فتویٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اہل حدیث ہے تو اس کو حدیث کا حوالہ دو، اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کو کسی بزرگ کی بات کا حوالہ دو، وہ آسانی سے مان لے گا۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو حضرت حسین کا اور حضرت علی کا حوالہ دے دو، آسانی سے مان لے گا۔ تو اسی سوال کو دیکھا کرو اور سامنے کے حالات کو دیکھ کر کے جواب دو گے تو آسانی سے آدمی قبول کر لے گا۔ تو امام صاحب نے اسی دہرے کو اس کے دماغ کے حساب سے جواب دیا۔ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یار تو اتنے وقت سے بیٹھا ہوا ہے، میں باہر سے آیا ہوں، مجھے بیٹھنے تو دے۔ اس نے بولا ہاں بات صحیح ہے۔ وہ خود کھڑا ہو گیا اور امام صاحب کو اسی کرسی پر جگہ دی۔ امام صاحب بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ جواب تجھے ملا نہیں، تو بیٹھا تھا، تجھے اللہ نے اٹھا دیا، مجھے اللہ نے بٹھا دیا۔ پھر ہکا بکا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر تھوڑا سا غور کرو تو آپ کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ ہوا۔
وقت طے ہوا کہ فلاں ٹائم پر آپس میں مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہان کے اندر بھی نشانیاں ہیں قدرت کو سمجھنے کی، لیکن دیکھو تو صحیح۔ تو امام صاحب کا مناظرہ طے ہوا، فلاں ٹائم پر مناظرہ ہوگا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ امام صاحب ذرا لیٹ سے آئے تو وہ بڑا گرجنے لگا، دیکھو مسلمانوں کا امام بھاگ گیا اور نہیں آیا، اور ڈر گیا، ہم حق پر ہیں کہ کوئی دنیا کو چلانے والا نہیں ہے، خود ہی نظام چل رہا ہے۔ تو اس نے ان کو بولا کہ امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، تو اس نے وہی حملہ کر دیا، کہاں تھے ابھی تک؟ امام صاحب نے فرمایا پہلے میرا حال حوال سنو تو صحیح، مقابلہ یعنی اس طرح سے تیز تند باتیں نہ کر۔ تو امام صاحب نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ میرا گھر اس نہر سے اس طرف ہے، دریا کے اس طرف ہے، آ رہا تھا کشتی مشتی، کوئی سواری نہیں تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود ایک درخت ٹوٹ گیا، اس کے پھٹے بننے لگے اور کشتی بن گئی، خود بخود، کوئی بنا نہیں رہا تھا، کوئی کارپینٹر کوئی نہیں، اس طرح کا بڑا ہی نہیں تھا، خود بخود بن گیا، کیل اس میں ٹھونک دیے گئے، اور وہ خود بغیر کسی ملاح کے چلانے والے کے میرے پاس کشتی آ گئی، میں چڑھ کر کے بیٹھا اور یہاں آیا، اس میں دیر ہو گئی۔ تو وہ دہریا کہنے لگا کہ ارے اتنا بڑا جھوٹ۔ بولا کیوں، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ بولا بغیر بنانے والے کی کشتی کیسے بنے گی، بغیر ملاح کے چلانے والے کی کشتی کیسے چلے گی، اتنا بڑا جھوٹ۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ عقل کے اندھے، اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، تو اتنی کائنات بغیر بنانے والے چلانے والے کے سوا کیسے چل سکتی ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا، کہتا ہے کہ بتاؤ بھلا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ فرمایا ہر جگہ پر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پر میں ہوں، یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں، وہاں ہوں تو یہاں نہیں ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا تجھے پتہ ہے مکھن کہاں سے آتا ہے؟ بولا ہاں دودھ سے آتا ہے۔ بولا دودھ کے پیالے میں بتاؤ کہاں ہے مکھن؟ بولا وہ تو اسی ذرے ذرے میں ملا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ بھی کائنات کے ذرے ذرے میں ملا ہوا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے، چہرہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہر طرف ہے۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں، یہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا یہ جو دیا جلتا ہے، جو بتی روشن ہوتی ہے، اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ ہر طرف روشن کرتی ہے۔ جب مخلوق کی چیزیں اس طرح کا کام کر سکتی ہیں تو وہ تو خالق کائنات ہیں۔ ابھی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہی ہکا بکا لاجواب۔ پھر کہتا ہے کہ بھلا اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو ذہن دیا تھا، عقل دی تھی، اتنا کمال کا حافظ، یعنی اس طرح کی صلاحیتیں دی تھیں، سارا کچھ اس کو عقل کے حساب سے سمجھانا تھا، کیونکہ یہ دہریہ قسم کے لوگ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، قرآن کی دلیل کیا دیں گے؟ ہمارے استاد تھے مفتی حبیب اللہ رحمہ اللہ، جس کے پاس ہم نے مفتی کا تخصص کا کورس کیا، تو وہ فرماتے تھے ہمیشہ سوال کو دیکھا کرو کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ اگر مسلمان ہے، عام آدمی ہے، تو اس کو کوئی بھی فتویٰ کی کتاب دکھا دو، بھائی اس فتویٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اہل حدیث ہے تو اس کو حدیث کا حوالہ دو، اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کو کسی بزرگ کی بات کا حوالہ دو، وہ آسانی سے مان لے گا، اگر کوئی شیعہ ہے تو حضرت حسین کا اور حضرت علی کا حوالہ دے دو، آسانی سے مان لے گا۔ تو اسی سوال کو دیکھا کرو اور سامنے کے حالات کو دیکھ کر کے جواب دو گے تو آسانی سے آدمی قبول کر لے گا۔ تو امام صاحب نے اسی دہرے کو اس کے دماغ کے حساب سے جواب دیا۔ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یار تو اتنے وقت سے بیٹھا ہوا ہے، میں باہر سے آیا ہوں، مجھے بیٹھنے تو دے۔ اس نے بولا ہاں بات صحیح ہے۔ وہ خود کھڑا ہو گیا اور امام صاحب کو اسی کرسی پر جگہ دی، امام صاحب بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ جواب تجھے ملا نہیں، تو بیٹھا تھا، تجھے اللہ نے اٹھا دیا، مجھے اللہ نے بٹھا دیا۔ پھر ہکا بکا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر تھوڑا سا غور کرو تو آپ کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ ہوا، وقت طے ہوا کہ فلاں ٹائم پر آپس میں مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہان کے اندر بھی نشانیاں ہیں قدرت کو سمجھنے کی، لیکن دیکھو تو صحیح۔ تو امام صاحب کا مناظرہ طے ہوا، فلاں ٹائم پر مناظرہ ہوگا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ امام صاحب ذرا لیٹ سے آئے تو وہ بڑا گرجنے لگا، دیکھو مسلمانوں کا امام بھاگ گیا اور نہیں آیا، اور ڈر گیا، ہم حق پر ہیں کہ کوئی دنیا کو چلانے والا نہیں ہے، خود ہی نظام چل رہا ہے۔ تو اس نے ان کو بولا کہ امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، تو اس نے وہی حملہ کر دیا، کہاں تھے ابھی تک؟ امام صاحب نے فرمایا پہلے میرا حال حوال سنو تو صحیح، مقابلہ یعنی اس طرح سے تیز تند باتیں نہ کر۔ تو امام صاحب نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ میرا گھر اس نہر سے اس طرف ہے، دریا کے اس طرف ہے، آ رہا تھا کشتی مشتی، کوئی سواری نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود ایک درخت ٹوٹ گیا، اس کے پھٹے بننے لگے اور کشتی بن گئی، خود بخود، کوئی بنا نہیں رہا تھا، کوئی کارپینٹر کوئی نہیں، اس طرح کا بڑا ہی نہیں تھا، خود بخود بن گیا، کیل اس میں ٹھونک دیے گئے، اور وہ خود بغیر کسی ملاح کے چلانے والے کے میرے پاس کشتی آ گئی، میں چڑھ کر کے بیٹھا اور یہاں آیا، اس میں دیر ہو گئی۔ تو وہ دہریا کہنے لگا کہ ارے اتنا بڑا جھوٹ۔ بولا کیوں، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ بولا بغیر بنانے والے کی کشتی کیسے بنے گی، بغیر ملاح کے چلانے والے کی کشتی کیسے چلے گی، اتنا بڑا جھوٹ۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ عقل کے اندھے، اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، تو اتنی کائنات بغیر بنانے والے چلانے والے کے سوا کیسے چل سکتی ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا، کہتا ہے کہ بتاؤ بھلا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ فرمایا ہر جگہ پر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پر میں ہوں، یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں، وہاں ہوں تو یہاں نہیں ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا تجھے پتہ ہے مکھن کہاں سے آتا ہے؟ بولا ہاں دودھ سے آتا ہے۔ بولا دودھ کے پیالے میں بتاؤ کہاں ہے مکھن؟ بولا وہ تو اسی ذرے ذرے میں ملا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ بھی کائنات کے ذرے ذرے میں ملا ہوا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے، چہرہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہر طرف ہے۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں، یہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا یہ جو دیا جلتا ہے، جو بتی روشن ہوتی ہے، اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ ہر طرف روشن کرتی ہے۔ جب مخلوق کی چیزیں اس طرح کا کام کر سکتی ہیں تو وہ تو خالق کائنات ہیں۔ ابھی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہی ہکا بکا لاجواب۔ پھر کہتا ہے کہ بھلا اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو ذہن دیا تھا، عقل دی تھی، اتنا کمال کا حافظ، یعنی اس طرح کی صلاحیتیں دی تھیں، سارا کچھ اس کو عقل کے حساب سے سمجھانا تھا، کیونکہ یہ دہریہ قسم کے لوگ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، قرآن کی دلیل کیا دیں گے؟ ہمارے استاد تھے مفتی حبیب اللہ رحمہ اللہ، جس کے پاس ہم نے مفتی کا تخصص کا کورس کیا، تو وہ فرماتے تھے ہمیشہ سوال کو دیکھا کرو کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ اگر مسلمان ہے، عام آدمی ہے، تو اس کو کوئی بھی فتویٰ کی کتاب دکھا دو، بھائی اس فتویٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اہل حدیث ہے تو اس کو حدیث کا حوالہ دو، اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کو کسی بزرگ کی بات کا حوالہ دو، وہ آسانی سے مان لے گا، اگر کوئی شیعہ ہے تو حضرت حسین کا اور حضرت علی کا حوالہ دے دو، آسانی سے مان لے گا۔ تو اسی سوال کو دیکھا کرو اور سامنے کے حالات کو دیکھ کر کے جواب دو گے تو آسانی سے آدمی قبول کر لے گا۔ تو امام صاحب نے اسی دہرے کو اس کے دماغ کے حساب سے جواب دیا۔ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یار تو اتنے وقت سے بیٹھا ہوا ہے، میں باہر سے آیا ہوں، مجھے بیٹھنے تو دے۔ اس نے بولا ہاں بات صحیح ہے۔ وہ خود کھڑا ہو گیا اور امام صاحب کو اسی کرسی پر جگہ دی، امام صاحب بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ جواب تجھے ملا نہیں، تو بیٹھا تھا، تجھے اللہ نے اٹھا دیا، مجھے اللہ نے بٹھا دیا، پھر ہکا بکا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر تھوڑا سا غور کرو تو آپ کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔